لیکن مجھے جو طالب علم ہونے کے ناطے سوچنا پڑتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کا خوش قسمتی کا معیار کیا ہے، کون سا ہے۔ اچھا، یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ یہ ویلیوز ہوتی ہیں۔ ہم زبان سے کچھ کہیں اور ویلیوز پریکٹیکلی کچھ اور ہوں، ظاہر اس کا پھر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ اب میں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چند مہینے پہلے میں یو کے میں تھا، آپ کا مسئلہ نکالنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ کہیں اور کا تذکرہ کر دوں۔ یو کے میں تھا تو وہاں پر کچھ دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب نے ایک بچے سے، جوان سے یہ کہا کہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے بابا نے تمہیں یوکی کی نیشنلٹی دلوا دی ہے۔ ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا وہ اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا، آپ اس کو زیادہ سیریس نہ لیں، لیکن مجھے جو طالب علم ہونے کے ناطے سوچنا پڑتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کا خوش قسمتی کا معیار کیا ہے۔ یہ معیار ہے۔ اچھا، اگر مجھ سے کوئی یہ کہے بھی نہ کہ نہیں، خوش قسمتی کا معیار نہیں ہے، تو میں کہوں گا پھر ایسی چیز کے لیے جو خوش قسمتی نہیں لاتی، زندگی کے 9 سال کیوں برباد کیے تھے؟ زندگی کے 6 سال کیوں لگائے تھے؟ پھر انسان کچھ سوچ سمجھ کے لگاتے ہیں نا کسی چیز کے اوپر۔ آپ پلان کر لیں آپ کے نزدیک کس چیز کی کیا ویلیو ہے۔ گفتگو کرنے میں ہم بہت ساری گفتگو کر لیں گے، لوگ تو کبھی کبھی ہم سے ملنے پہ بھی کہتے ہیں مولانا ہمارے لیے بہت سعادت ہے کہ آپ ہمارے گھر پر آئے۔ واقعاً ہے، یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں صرف، یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر یہ خوش قسمتی کی بات اتنی تھی تو اس کے مقابلے میں دوسری چیز کے اوپر اس سے زیادہ ریسورس کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اگر واقعاً یہی خوش قسمتی تھی، اپنے ذہن سے سوچتے رہیے۔ آپ الفاظ اچھے استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اپنی زندگی کی پلاننگ کے اوپر غور کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ الفاظ میں ہی زندگی گزر جائے ساری۔ اب امام فرما رہے ہیں خوش قسمت انسان یہ ہے۔ کس نے فرمایا؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا خوش قسمت انسان یہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں چند صفتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، امام نے ان صفتوں کو خوش قسمتی کا اسٹینڈرڈ بتایا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اس کے اوپر آپ نے کتنی محنت کرنی ہے؟ اتنی جتنی آپ اپنے کیریئر کے اوپر کریں اس کے برابر کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ بلکہ اس سے زیادہ کرنی چاہیے کہ بھئی کیریئر کو امام نے خوش قسمتی نہیں کہا تھا۔ مثلا انجینئر ہونے کو، یا چونکہ ٹورنٹو ہے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہونے کو امام نے خوش قسمتی نہیں کہا تھا، امام نے کسی اور کو خوش قسمت کہا۔ وہ جو کہا ہے اس پہ محنت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ اب پرابلم ساری یہاں پر ہے، ہم امام کا فرمان سن رہے ہیں کہ امام فرمانے یہ خوش قسمتی ہے۔ ریفرنس میں اسی لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی نہیں معلوم اصلا روایت صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ نہیں، کلمات قصار کے اندر، نہج بلاغہ کے اندر موجود ہے، نہج بلاغہ سید رضی کی تالیف کی ہوئی ہے، مورد اعتماد ہے، امام کا قول ہو گیا۔ اب میں آپ کی خدمت صرف عرض کر سکتا ہوں، امام فرمائے خوش قسمتی کیا ہے؟ خوش قسمتی اس شخص کے لیے ہے لمن ذل فی نفسہ، جو اپنے نفس کے اندر متواضع انسان ہو، وَطَابَ كَسْبُهُ، اور اس کی کمائی پاک و پاکیزہ ہو، کمائی پاک و پاکیزہ ہو۔ تیسری بات، وَصَلُحَتْ سَرِيرَتُهُ، اس نے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیا ہوا ہے۔ اب امام نے یہ جو جملہ استعمال فرمایا، تابہ کسبہ کو شاید کوئی کچھ کر ڈالے، اب جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس نے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیا ہے۔ ہم نے کہا خوش قسمت وہ شخص ہے جس نے اپنی تنہائیوں کو صالح کر لیا ہے، پاکیزہ کر لیا ہے۔ اکیلے میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کو اگر دوسروں کو پتہ چلے تو اس کو مشکل ہوگی، جو خوش قسمتی ہے۔ اس کے اوپر انویسٹ کر، اس کے اوپر جا کے دیکھیں بھائی یہ کام کیسے ہوگا۔ اب جب اس کے اوپر آپ جائیں گے تو پھر واقعاً آپ کو کچھ سبسٹینشل چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ، یہ انسان کون سا ہے؟ خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے اندر متواضع ہے، جس انسان نے اپنی پاکیزہ کمائی حاصل کر لی ہے، اس انسان نے اپنی تنہائیوں کو بھی بہت اچھا کر لیا ہے۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے اخلاق کو بہت خوبصورت کر لیا ہے، اس کے اخلاق بہت خوبصورت ہیں۔ صلحت سریرتہ وحسنت خلیقتہ، اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا وانفق الفضل من مالہ، یہ شخص جس کے لیے امام فرما رہے ہیں یہ بہت خوش قسمت انسان ہے،
یہ کون سا ہے؟ اب یہ امامت کے قول ہیں، اقوال ہیں، اور ہم لوگ ایک ایسی بعض اوقات کلچر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں ان اقوال کو سمجھنا انتہائی مشکل پڑ جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو خوش قسمت انسان ہے یہ کون ہے؟ اس نے انفق الفضل من مالہ، جس مال کی اس کو ضرورت تھی وہ تو ضرورت تھی، جو مال اس کی ضرورت سے زیادہ تھا اس کو یہ اللہ کی راہ میں دے چکا ہے۔ خوش قسمتی کیا ہے؟ انفق الفضل من مالہ، اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب آپ ممکن ہے سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے یہ ہوتا کون سا ہے؟ سبھی کچھ ضرورت کے اندر ہوتا ہے۔ اگر انسان ایک دفعہ سوچ لے کہ میں نے ضرورت سے زیادہ، ضرورت کو اتنا بڑھا دینا ہے کہ پوری دنیا اس میں آ جائے گی، تو واقعاً پھر ضرورت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان سوچنے لگے کہ بھئی ضرورت واقعاً کتنی ہے، میں پلاننگ کریں، ہم امام پلاننگ کا انکار نہیں کریں گے، پلاننگ آپ کریں، لیکن اس کے باوجود کچھ پیسہ ایسا ہوگا جس کو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ امام اس کے لیے فرمایا وَأَنفَقَ الْفَضْلَ مِن مَالِهِ وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِن لِسَانِهِ، مال تو یہ جو زیادہ ہوتا ہے یہ دے دیتا ہے، اور زبان کے اوپر جو زیادہ باتیں ہوتی ہیں انہیں روک لیتا ہے، بلا وجہ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ وَأَزَلَ النَّاسِ ازل عن الناس شرہ، اس کی برائی دوسرے انسانوں تک نہیں پہنچتی، اس کی برائی دوسرے انسانوں تک نہیں پہنچتی۔ سوسائٹی کے اندر ایسا زندگی گزارتا ہے کہ اس کی اچھائی لوگوں تک پہنچتی ہے۔